بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا آج 8th کلاس کی اردو کا سبق نمبر 19 ہم پڑھنے لگے ہیں، جس کا عنوان ہے اپنا پرچم ایک۔ یہ نظم کی صورت میں ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ نثر تھا۔ یہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا جب ہم سبق نمبر 1 حمد پڑھنے لگے تھے کہ ادب کی جو تحریریں ہوتی ہیں اردو ادب کی وہ 2 قسم پر ہوتی ہیں، ایک نظم اور دوسرا نثر۔ نظم جو اشعار کی صورت میں ہو، وزن جس کے اندر وزن کا خیال کیا گیا ہو، اور نثر یہ ہے کہ وہ بالکل سیدھی سادی تحریر ہو، جیسے یہ لکھا ہوا ہے یہ نثر ہے، اور جو ہم پڑھیں گے وہ نظم ہے۔ جو اشعار کی صورت میں ہو وہ نظم ہے، جو اشعار کے بغیر ہو سیدھا سادہ انداز تحریر ہو اس کو نثر کہتے ہیں۔ تو یہ نظم ہے اپنا پرچم ایک، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں، آپ بھی کتاب کھول لیں اور دیکھیں۔ پہلا بند ہے: اپنا رستہ اپنی منزل اپنی دھوپ اور چھاؤں ایک، خوشیاں سانجھی آنسوں سانجے نگری گاؤں گاؤں ایک، راوی جہلم سندھ چناب اپنے ساز اپنے مضراب، پیار کا دریا ایک ہمارا پیاس کی شبنم ایک ہے، اپنا پرچم ایک اپنا قائد اعظم ایک ہے، سبز ہرے میدانوں میں بھاگ بھرے کھلیانوں میں آس کی راس رچائیں ہم، اپنا پرچم ایک اپنا قائد اعظم ایک ہے، نوبت باجے ڈم 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 تیز قدم، پیار کا دریا ایک ہمارا پیاس کی شبنم ایک ہے، اپنا پرچم ایک اپنا قائد اعظم ایک ہے۔ تو اس نظم کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے سید ضمیر جعفری، ان کا نام ہے سید ضمیر جعفری، وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ میں نے یہ بھی آپ کو پہلے شروع میں بتا دیا تھا کہ بھئی نظم کے جس بند کے مصرے 4 ہوں اسے رباعی کہتے ہیں، اور جس بند میں ہر بند میں جس کے مصرے 5 ہوں اسے مخمس کہتے ہیں، اور اگر اس کے مصرے 6 ہوں اگر اس کے مصرے، جس نظم کی ہر بند کے مصرے 6 ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ جیسے مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور کتاب ہے مسدس حالی، اس میں جتنی بھی نظمیں ہیں ہر نظم کے 6 مصرے ہیں۔ مصرع شعر کی ایک لائن کو کہتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہر بند کے 4 مصرے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے یہ نظم رباعی کی صنف میں ہے، یہ رباعی کی قسم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم الفاظ معانی کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے سانجھے۔ سانجھا کا معنی ایک ہونا، مشترک، اکٹھے، سب مشترک ہوں کسی چیز میں، کہتے ہیں ہم اس چیز میں سانجھے ہیں، یعنی اس گھر میں سانجھے ہیں کہ یہ گھر ہمارے درمیان مشترک ہے، ہم دونوں کا ہے۔ تو سانجھے کا معنی مشترک، اکٹھے۔ مضراب کا معنی وہ ایک آلہ ہوتا ہے، وہ موسیقی کا آلہ ہوتا ہے، ستار بجانے کا چھلا، جو آلات موسیقی ہوتے ہیں اس کو مضراب کہتے ہیں۔ بھاگ بھرے کا معنی خوش نصیب۔ راس آسمان کے 12 برجوں میں سے ایک برج ہے، جو آسمان کے 12 برج ہیں ان میں سے ایک برج ہے، ہر ایک برج کو راس کہتے ہیں، 12 برجوں میں سے ہر ایک برج کو راس کہتے ہیں۔ نوبت شادیانہ، نکارہ، یہ ڈھول کی جو آواز ہوتی ہے اس کو نوبت کہتے ہیں۔ نگری چھوٹے شہر کو، قصبے کو، گاؤں کو نگری کہتے ہیں۔ یہ اسم مصغر ہے، اس کا اسم مکبر آتا ہے نگر بڑا شہر، بڑا قصبہ یا بڑا گاؤں، اور نگری چھوٹی سی بستی، چھوٹا دیہات، چھوٹا قصبہ یا چھوٹا شہر۔ رچانہ کا معنی مقرر کرنا، خوشی منانا، معطر کرنا، کسی چیز کو رچانا، کہتے ہیں ہم شادی رچا رہے ہیں، مطلب شادی کو مقرر کر دیا ہے، ہم خوشی منا رہے ہو، تو خوشی منانے کو کہتے ہیں رچانا۔ اب ہم آتے ہیں مرکزی خیال کی طرف۔ یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بھئی ہر نظم کا کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ہوتا ہے، اور مرکزی خیال جو ہے وہ مختصر سے مختصر ہوتا ہے، 3 لائنیں حد 4 لائنیں زیادہ سے زیادہ۔ تو مرکزی خیال بھی ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد آئے گی اشعار کی تشریح۔ اشعار کی تشریح اکثر بچے پریشان ہوتے ہیں اشعار کی تشریح کا جب انہیں کہا جاتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شروع میں غلطی کریں گے، پھر آہستہ آہستہ غلطی میں سدھار پیدا ہوتا جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کو اشعار کی تشریح کرنا آ جائے گی۔ بہت آسان طریقہ ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ مرکزی خیال کے اندر خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے، اور تشریح کے اندر اس بات کو پھیلا کے بیان کرنا ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے شاعر کا جو مقصد ہوتا ہے، شاعر کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ بچے یہ کرتے ہیں جب ان کو اشعار کی تشریح کا کہا جاتا ہے
تو وہ نظم سے نثر بنا دیتے ہیں، یعنی اشعار کے اندر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ 4 لائنوں میں ہو، رباعی کی شکل میں ایک بند ہو تو 4 لائنوں میں وہی الفاظ سیدھے کر کے لکھ دیتے ہیں وزن کے بغیر، تو کہتے ہیں ہم نے تشریح کر لی ہے۔ ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا، الفاظ بھلے آپ کے اپنے ہوں، اپنی طرف سے آپ نے اشعار لکھنے ہیں، چاہے وہ شعر کے اندر استعمال ہوئے ہوں یا نہ ہوں، اشعار کے اندر وہ لفظ موجود نہ ہوں، لیکن آپ اپنی طرف سے اشعار کہ جو اشعار کا جو مفہوم ہے، شاعر کا جو مقصد ہے، شاعر کی جو مراد ہے، آپ اپنے الفاظ میں وہ واضح کر کے لکھیں اور تفصیل کے ساتھ لکھیں، اس کو اشعار کی تشریح کہتے ہیں۔ یہ شروع میں آپ اگر پریکٹس شروع کر دیں گے تو 9th اور 10th میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی، ورنہ وہاں اشعار کی تشریح زیادہ کرنی پڑتی ہے، 1 صفحے کی، 2 صفحے کی، پھر اسی طرح آپ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں بھی آپ کو پھر پریشانی ہوگی کہ وہاں حوالے کے اشعار بھی لکھنے ہوتے ہیں کہ ایک شعر کی اگر ہم نے تشریح کرنی ہے تو 2-3 شعر اس سے ریلیٹڈ اس سے متعلق ہم نے وہ اشعار لکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم ابھی سے سنجیدگی کے ساتھ یہ تشریح کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں میں مرکزی خیال پڑھ رہا ہوں، پہلے ہم نے پورا نظم کو غور سے پڑھا، پھر اس کا مرکزی خیال نکالا کہ اس نظم میں شاعر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہماری خوشیاں اور ہمارے غم ایک ہیں، ہمارا عظیم رہنما قائد اعظم اور ہمارا پیارا پرچم بھی ایک ہے۔ جب ہم ہر چیز میں سانجھے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے مل کر اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بس یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ مرکزی خیال یہ ہے نا کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر چیز ایک ہے، پرچم بھی ایک ہے، رہنما بھی ایک ہے، ہمارے گاؤں اور دیہات اور شہر بھی ایک جیسے ہیں، ہمارے دریا بھی ایک ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے، ہم سب مسلمان ہیں، تو ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ تو یہ مرکزی خیال ہے۔ بند نمبر 1 کی تشریح میں دوبارہ بند پڑھ دیتا ہوں۔ اپنا رستہ اپنی منزل اپنی دھوپ اور چھاؤں ایک، سانجھی خوشیاں سانجھی آنسوں سانجے، نگری گاؤں گاؤں ایک، راوی جہلم سندھ چناب اپنے ساز اپنے مزرا۔ دیکھیں ہم نے یہ بند غور سے پڑھنا ہے، پھر اس کی تشریح کرنی ہے ہم نے۔ تو اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارا مقصد ہماری منزل ایک ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور یہ سب سے بڑا مذہب کا جو رشتہ ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور خوشیاں سانجھی آنسوں سانجے، تو ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں بھی شریک ہوں، آنسوں سانجے ایک دوسرے کی غمی میں، ایک دوسرے کی تکلیفوں میں، ایک دوسرے کی پریشانیوں میں بھی ہم شریک ہوں، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین اور سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہی چیز ہم نے تشریح میں لکھنی ہے۔ اور آگے آخری شعر میں کہتے ہیں کہ ہمارے دریا ایک ہیں، راوی جہلم چناب، 5 دریا ہیں، یہاں 4 دریاؤں کا ذکر ہے، 5واں دریا ستلج ہے، وہ یہاں نہیں لکھا ہوا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہے نہیں، بس یہ ضرورت شعری کی وجہ سے اشعار کو وزن کو برابر کرنے کے لیے یہ صرف 4 دریا آ گئے۔ تو ہمارے یہ دریا بھی ایک ہیں، اور ان دریاؤں کا مقصد ہمارے کھیتوں کو ہرا بھرا کرنا ہوتا ہے، ہماری جو کھیتی باڑی ہوتی ہے وہ ان دریاؤں پر منحصر ہے، تو ان کو بھی ذکر کیا۔ دیکھیں تشریح بند نمبر 1، شاعر اس بند میں ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا آپس میں رشتہ مذہب کی بنیاد پر ہے، اور یہ ایک مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند کہا گیا ہے، اور جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے رشتے، ناطے کا معنی رشتے، ایک دوسرے کی خوشیوں اور تکلیفوں میں شریک ہونا چاہیے۔ شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ شاعر اور گاؤں بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ہمارے شہر اور ہمارے گاؤں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ہماری رسم و روایات بھی ایک جیسی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ساز بھی ایک ہیں، یہاں پر لفظ آئے گا ایک ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ ہمارے دریا ملک کی ترقی کے لیے بہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو یہ بند نمبر 1 کی تشریح سمجھیں، یہ مختصر تشریح ہے، کیونکہ وائٹ بورڈ کی اتنی حد ہوتی ہے، تو اسی لیے میں نے یہ لکھی ہے، ورنہ اس سے 4-5 لائنیں اور بھی اس کے اندر وہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ چلیں آپ فی الحال یہی تشریح لکھ لیں نوٹ بک پہ، اور آپ کا جو ہوم ورک ہے، آپ کی جو ڈائری ہے، آپ نے جو کام کرنا ہے، یہ بند نمبر 2 کی تشریح آپ نے اپنی طرف سے نوٹ بک پہ لکھنی ہے، اور محنت کر کے لکھنی ہے۔ شاعر کا جو مفہوم ہے، شاعر کی جو مراد ہے، وہ سمجھ کے لکھنی ہے۔ اگرچہ تھوڑی بہت غلطی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، غلطیاں کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ غلطیوں کی درستی ہوگی، ورنہ ہم اس ڈر سے لکھیں ہی نہ کہ یار ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہم نہیں لکھ سکتے، تو پھر ہم کبھی نہیں لکھ سکیں گے۔ دیکھیں میں اس کی ریڈنگ کر دیتا ہوں، آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے بند نمبر 2 کی۔ پیار کا دریا ایک ہمارا، پیاس کی شبنم ایک ہے، اپنا پرچم ایک اپنا قائد اعظم ایک ہے،
سبز ہرے میدانوں میں بھاگ بھرے کھلیانوں میں آس کی راس رچائیں ہم، اپنا پرچم ایک اپنا قائد اعظم ایک ہے۔ یہاں تک آپ نے تشریح کرنی ہے۔ آگے تیسرا بند ہے جو آخری بند ہے، اس کی تشریح ہم دوبارہ وائٹ بورڈ پہ کریں گے۔ تو آپ نے یہ بند نمبر 2 کی تشریح اپنی طرف سے نوٹ بک پہ کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔